کلپ نمبر 486۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 34 سے 36 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا، تو تم کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ کل، تم فرماؤ۔ اس آیت میں توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، اور یہ دلیل یوں دی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کیا وہ بت جنہیں تم معبود مانتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ وہ بغیر کوئی مثال دیکھے خود ہی مخلوق کو پیدا بھی کر لیتا ہو اور پھر موت کے بعد انہیں پہلے ہی کی طرح دوبارہ بنا بھی دے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں، کیونکہ مشرکین بھی یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ عز و جل ہی ہے، اور بتوں میں پیدا کرنے کی قوت و قدرت ہرگز نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب بت کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ پہلی مرتبہ بنانے پر اور فنا کے بعد دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد راہ راست سے کیوں منحرف ہوتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ ترجمہ، تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حجتیں اور دلائل قائم کر کے، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر اور مکلفین کو عقل و نظر عطا فرما کر حق کی طرف رہنمائی کرے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ اللہ عز و جل حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جس سے خود اس وقت تک راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے؟ جیسا کہ تمہارے بت ہیں کہ وہ تب تک کسی جگہ نہیں جا سکتے جب تک کوئی اٹھا لے جانے والا انہیں اٹھا کر نہ لے جائے، اور نہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ راہ حق کو پہچان سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، عقل اور سمجھنے کی صلاحیت دے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ جب ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے تو وہ دوسروں کو کیا راہ بتا سکیں گے؟ اور ایسوں کو معبود بنانا، ان کا مطیع بننا کتنا باطل اور بےہودہ ہے۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ ترجمہ، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، یعنی ان مشرکین کی اکثریت بتوں کو معبود اور انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے میں تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، جس کی ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے کا یقین ہے، بلکہ یہ صرف شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی
بت پرستی کرتے تھے اور انہوں نے بھی کچھ سمجھ کر ہی بت پرستی کی ہوگی۔ آیت میں اکثر فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بعض بت پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے، لیکن وہ عناد اور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس آیت میں ظن سے مراد وہ گمان ہے جو خلاف تحقیق ہو، اس میں شک اور وہم بھی داخل ہیں، اور یہ کلام کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر اختیار کرنے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید کی۔ اس تقلید پر دنیا و آخرت میں ان کا کوئی عذر مقبول نہیں۔ البتہ خالص مومن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے سے عاجز ہے، وہ اگر کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں بلکہ وہ یقینی طور پر مومن ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے جو کہ واقع کے مطابق ہے۔